سب سے پہلے میں بتاتی ہوں بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. ہمارے بچوں کے اندر جو خوشی کا ایک تھا نا پوٹینشیل, اس کو ختم نہیں کیا گیا, اس کو پنپا یعنی کہ اس کو بلوم کروایا گیا. آج میں نے گانا بھی سیکھا. ارے بی بی, ایک زندگی میں ایک ہی کلاسیکل فن سیکھتے ہیں. میں پالیٹکس نہیں چھیڑتی, مگر آپ کو خود ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. مجھے اگر سب سے بری بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وافر پیسہ آپ اڑا دو سے. کیپٹلزم جیسے بہت اچھا سسٹم سمجھ رہے ہیں, اس نے ستیہ ناش کر دیا دنیا کا. تمہیں پتہ نہیں کہ اس بڑے صغیر میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی اور چھوڑ کے وہ بھاگی جا رہے ہیں اس طرف. مجھے اپنی زمین کی صحت چاہیے. پھر کووڈ کا زمانہ آیا, اس کے پتہ کرتے کرتے 65 سے 100 ہو گئے اور اتنا ہو گیا کہ سارے کمرے میں نے دے دیے. جتنا یہ آرٹ انسٹیٹیوٹ ہے سارا جو ہے نا کلاس رومز بن گیا. ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو ہے باہر تو. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. آج ہمارے ساتھ میڈم بینا جواد صاحبہ موجود ہیں اور ہم ہر سکھ حویلی میں آئے ہیں. کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لوں کہ انہوں نے کلاسیکل ڈانس کتھک سیکھا ہے مہاراج غلام حسین صاحب سے, اور ووکل ٹریننگ انہوں نے کی ہے مرزا ناصر الدین قوال بچہ گھرانہ سے, اور یہ ابھی فاؤنڈر بھی ہیں ہر سکھ کی, جو کہ نہ صرف آرگینک فارم کا ایک نمونہ ہے بلکہ چلڈرن اسکول بھی ہے اور آرٹسٹ ریزیڈنسی بھی ہے. اسی کے بارے میں, ان کی لائف جرنی کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے اور ان سے جتنا کچھ سیکھا وہ سیکھ سکیں گے. بہت شکریہ میم آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم بیٹا. میم تھوڑا سا اپنا بیسک انٹروڈکشن آپ بتائیے گا کہ اسٹارٹ کرنا اور آرٹس کی طرف آنا. آپ نے ایکٹنگ بھی کی, آپ نے گایا بھی, آپ کتھک بھی کرتی بھی ہیں, سکھاتی بھی ہیں. تو جس وقت آپ نے یہ اسٹارٹ کیا اس وقت تو ابھی بھی ایک ٹیبو ہے خواتین کا اس فیلڈ میں آنا, تو اس وقت جب آپ نے کیا تب کس طرح سے اس فیلڈ میں آنا یا اس کو چوز کرنا, اس وقت آپ کو کسی نے ریسٹرکٹ نہیں کیا, یا اگر ریسٹرکٹ بھی کیا تو آپ نے کس طرح اپنے پیشن کو, آپ نے اپنی چوائس کو آگے لے کر گئیں اور ابھی تک آپ اس کو کر رہی ہیں؟ دیکھو, سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ ہم چھوٹے سے تھے نا بچپن, تو ہمیں شروع سے ہی میرے امی اور ابا جو سے تھے, ابا امی کہتے ہیں ان کو, وہ گانے کے شوقین تھے اور گھر میں گانا چلتا تھا. ریکارڈ پہ بھی پرانے ریکارڈ ہوتے بڑے والے, ان پہ ابا نے لگایا ہوتا تھا کبھی کلاسیکل گانا اور انسٹرومنٹل, اور امی گا رہی ہیں کچن میں کھانا پکاتے بھی اور ابا گا رہے ہیں. ابا نے چھوٹی عمر سے ابا نے گانا گایا ہوا ہے, اور ان کی استاد کہتے تھے بھائی اب یہ گا کے سنا دو, اب یہ کر دو. اچھا. تو ان کو شوق تھا شروع سے, اور انہوں نے ماسٹر سے ہارمونیم پہ گانا بھی اپنا کیا. تو مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی 4 سال کی ہوں گی, تو ابا جو گاتے تھے نا مجھے آج تک یاد ہے. اچھا. 4 سال کی عمر میں مجھے میری والدہ جو گاتی تھی مجھے آج یاد ہے. پھر ہم چھوٹے سے ہوتے تھے نا, چھوٹی سی ہوتی تھی, تو مجھے ڈانس کا خود بخود پتہ نہیں کہاں سے شوق ہو گیا. ریڈیو لگانا وہ 2 بٹنوں والا, اور کوئی میوزک آنی تو اس کے اوپر ہاتھ پیر چلا لینے, سوچنا بڑا, خود سوچنا کہ ہم بڑا ڈانس کر رہے ہیں. وہ کوئی نہیں. والدہ میری جو سی ہیں, شی واز اے سیلف ٹاٹ آرٹسٹ. گھر میں وہ ڈرائنگ پینٹنگ کرتی تھی, انہوں نے سیکھی بھی نہیں تھی, پر وہ ان کو شوق تھا تو وہ اپنا شوق پورا کرتی تھی. ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے پینسل اٹھائی, کلرنگ اٹھائی, اور ہم نے بھی ڈرائنگ وغیرہ کی. تو گھر سے آپ کو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. میرے دونوں پیرنٹس پر اونچی ویژن تھی, ان کی اوپن ویژن تھی, شوقین آرٹسٹ تھے. وہ پروفیشنل آرٹسٹ نہیں تھے مگر شوقیہ آرٹسٹ تھے, اور وہ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے, ساری چیزوں کو. والدہ جو سی ڈانس کی بہت شوقین تھی, اور گانا خود گاتی تھی اور پینٹنگ کرتی تھی, اور تینوں چیزیں میرے میں آئی. تو کیا ہوا, میری والدہ اور والد سے میں نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں. انہوں نے کبھی منع نہیں کیا گانا گانے سے یا ڈانس کرنے سے. تو لہٰذا ہمیں خود بخود جو نیچرل ایک اندر ایک شوق تھا اس کو موقع مل گیا
ایکسپریس ہونے کا نا. جی جی. اور وہ اور میں تمہیں بتاتی ہوں جو مجھے ایکسائٹمنٹ اور جو مجھے خوشی ہوتی تھی یہ چیزیں کر کے وہ مجھے شاید کسی اور چیز میں نہ خوشی ہو. لہٰذا سب سے بڑی چیز میں کہتی ہوں کہ ہمارے اندر بچوں کے اندر جو خوشی کا ایک تھا نا پوٹینشیل اس کو ختم نہیں کیا گیا, اس کو پنپا یعنی کہ اس کو بلوم کروایا گیا. وہ خوشی کیسے ہوتی ہے بچے کو ملتی ہے جب وہ اپنی شوق کی چیزیں کرتا ہے, اپنی پسند کی چیزیں کرتا ہے. جب پسند کی چیزیں کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ایکسیلنس پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ شوق سے کر رہا ہے چیز, وہ زبردستی نہیں کر رہا. آج کل کو تو لوگ اسکولوں میں زبردستی بھیجتے ہیں بچوں کو, پھر امتحانوں کے نمبر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آیا کیا نہیں آیا, تو بچہ شروع سے ہی کیا کہتے ہیں پابند ہو گیا, ایسے اپنے شوق ان پہ مسلط کرتے ہیں. بالکل. اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ میرے ماں باپ تھے اور میں ادھر پیدا ہوئی تھی. یہ اس کا بڑا کرم ہے, یہ میرے اللہ کا کرم ہے. اور اس کے بعد ہم جب بڑے ہوئے تو ابا کی خیر ٹرانسفر ہو گئی, نائجیریا ہم چلے گئے, ویسٹ افریقہ. تو وہاں میں نے لوگ دیکھے جو حبشی تھے, آدھے ننگے پھرتے تھے, کپڑوں کا رواج وہاں نہیں تھا اور موسم اچھا ہوتا تھا اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. ہمیں جاتے ہوئے ذرا سا بڑا عجیب لگا کہ وہ عورتیں جو سی ہیں وہ اوپر سے ننگی ہیں, نیچے سے انہوں نے ایک پہنا ہوا ہے, اور یہ مرد جو سے انہوں نے چھوٹا سا بس کچھا ہی پہنا ہوا ہے, بس پھر رہے ہیں. پر پتہ چلا وہاں رہ کے کہ وہ لوگ اتنے نیچرل اور اتنے ان سیلف کانشیس تھے. ان کے لیے طریقہ تھا نا زندگی کا, وہ اپنے کو ننگا نہیں سمجھتے تھے. وہ ایک نیچرل جس طرح ایک آپ کہتے ہو وہ ان کے اندر تھا, وہ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. ان میں شرم نہیں تھی, ان میں خوشی تھی, اور بہت ہی پرسکون لوگ میں نے جب دیکھے ہیں نا تو وہاں دیکھے جن میں سکون تھا, جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں تھے, جو ایک دوسرے کو گالیاں نہیں نکالتے تھے, جو ایک دوسرے کو چیزا اور کسی کے اوپر وہ مذاق نہیں اڑا رہے, ہنس رہے ہوتے تھے, خوش ہو رہے ہوتے تھے. روزانہ رات کو ڈرم بیٹ ہوتی تھی اور وہ اپنا ڈانس کرتے تھے اس کے اوپر, سارے کے سارے عورتیں اور مرد اکٹھے مل کے چکر میں, جس طرح ہم لڈی ڈالتے ہیں نا, درس ڈالتے ہیں اپنے گاؤں میں, ابھی بھی ڈالتے ہیں مگر عورتیں علیحدہ ڈالتی ہیں, مرد علیحدہ ڈالتے ہیں. اسی طرح ان کے روزانہ رات کو وہ ڈرم بیٹ کے اوپر وہ اپنا جسم ہلاتے تھے. تو ان کا راز صحت کا یہ تھا, خوشی کا اندر سے, اور جسمانی صحت ان کا راز یہ تھا. ہم بھول گئے سب کچھ. پھر اس کے بعد جب واپس آئی ہوں میں تو وہاں او لیولس کی یہ خیر وہاں بھی ابھی نئی شروع ہوئی تھی ایجوکیشن, اور ایجوکیشن ابھی چونکہ 1960 میں ان کو انڈیپینڈنس ملی تھی نائجیریا کو, تو ادھر مشنری کانوینٹس ہوتے تھے. ہم مشنری کانوینٹ میں گئے ہیں بچپن سے, ادھر بھی تھے پاکستان میں بھی اور وہاں بھی تھے. جی. اور کانوینٹ میں ہماری پڑھائی ہوئی ہے, او لیولز وہاں دیے, اور او لیولز کے بعد ان کے پاس اے لیولز نہیں تھا. تو ابا کو بڑا شوق تھا کہ ہائر اسٹڈیز ہوں ان کی بچیوں کی. ہم 2 ہی بیٹی ہیں ابا کی, ابا نے بند کر دیا تھا, فیملی پلاننگ کر لی تھی 2 بیٹیوں کے بعد. اچھا. سوچو کتنی بڑی کیا کمال کی چیز تھی. انہوں نے بیٹے کے لیے 4 بیٹیاں نہیں کر لی, 6 بیٹیاں نہیں کر لی. انہوں نے کہا بس 2 بیٹیاں. تو کوئی پوچھتا تھا نا کہ تمہارے بچے کدھر ہیں, تو کہتے یہ نہیں دیکھ رہے, ہماری طرف اشارہ کر کے کہتے یہ نہیں دیکھ رہے میرے بچے. یہ دیکھو ان کا ذہن تھا. اس قسم کا ذہن مجھے آج کی دنیا میں کوئی دکھا دے. ایک مرد ہو کے انہوں نے 2 بیٹیوں کے اوپر خوش ہو گئے, بس ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہم 2 بیٹیوں کو ایسی پرورش کی جس طرح کہ بیٹوں کو کرتے ہیں. اس کے بعد جب نائجیریا میں او لیولز کر لیے, اور وہاں کی میں ذرا سی بات بتاتی ہوں کہ وہاں کی جو لڑکیاں میری کلاس فیلوز تھیں وہ مجھ سے بڑی تھیں. اگر میں 10 سال کی تھی تو وہ 12-13 سال کی ہوں گی, کیونکہ ان کے بعد میں آئی نا ایجوکیشن. تو وہ اتنی کو پیار کرنے والی بچیاں تھیں, اتنا کو ان کے اندر ایک ہمدردی اور پیار تھا کہ میں نے آج تک کسی اور ملک میں دیکھا ہی نہیں ایسا لوگ. ایسی اور نہ عورتیں دیکھی ہیں نہ بندے دیکھے ہیں, ایسے لوگ ہی نہیں دیکھے.
جن کو یہ کہتے ہیں حبشی ہیں تو سیویجز ہیں، نہ کسی نے ان کو پہچانا ہی نہیں. اور وہاں سے پھر انہوں نے بہت پولائٹ ہونا، کبھی اونچی آواز میں بات ہی نہیں کی، کبھی ایک دوسرے کی شکایت ہی نہیں کی. اچھا وہاں سے نکلے، او لیولز کر کے آئے، بہت اچھا وقت گزرا وہاں، بیکاز ہماری یہ بچیاں ایسی تھیں. جی جی، انوائرمنٹ ایسا تھا. وہ ایک انوائرمنٹ کی بات بتاتی ہوں. ایسے چل رہے ہیں تو وہاں چونٹیاں، پتہ نیچرل ہے سارا، چونٹیوں کی کلائن چل رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے چونٹیوں کے اوپر پیر نہیں رکھنا. یعنی ان کو اپنی نیچر، اپنے جانوروں، اپنی چونٹیوں، اپنی کیڑے مکوڑوں کے لیے اتنا زیادہ خیال تھا کہ انہوں نے کہا ان کے اوپر پیر نہیں رکھنے، کو مارنا نہیں ہے. اتنا خیال تھا، اتنا خیال ہر کسی کا تھا، جانوروں کا، یہ اللہ کی قدرت کا ان کا خیال تھا. تو اب ہم گئے، وہ لیولز تو تھے نہیں، تو اے لیولز ابا نے پھر باہر یو کے میں کہا کہ اے لیولز چلو تو کانوینٹ میں وہاں چلے جاؤ. وہاں ہمیں وہ اے لیولز کے لیے ابا نے بھیجا. وہاں ہم نے اے لیولز کے وہ بھی دیکھا، ہم نے انگلینڈ کا ہم نے معاشرہ بھی دیکھا. وہاں کی لڑکیاں ہاسٹل میں تھی، ہم بھی ہاسٹل میں رہتے تھے، ظاہر ہے بورڈنگ تھا، تو وہ بھی ہمیں ایکسپیرئنس ہوا. اس کے بعد 1.5-2 سال اے لیولز ہو گئے تو اب ہم نے کہا ہمیں پاکستان واپس جانا ہے، بس واپس چلے. کیونکہ بچپن کا یہاں کا یاد تھا ہمیں کہ ہم اپنے کزنس کے ساتھ بہت کھیلتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے. میں نے کہا واپس چلنا ہے. تو پھر ابا ہمیں واپس لے کے آئے. ہم بائی روڈ ٹریول کیے جرمنی سے. ہم نے بائی روڈ سارا ابا نے چلایا اور 2-3 ہفتے لگے اور پورا ہم یورپ گزر کے، ٹرکی گزر کے، کیسپین سی اور ایران اور افغانستان میں سے ہم خیبر پاس میں سے گزر کے پاکستان آئے. وہ بھی ایک تجربہ تھا. جی جی. اچھا اس کے بعد اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی؟ اے لیولز کیا تھا ابھی؟ اے لیولز کیا تھا نا، میں تھی 15 سال کی. دیکھو 69 میں ہم شروع ہوئے نا، تو میں 53 کی پیدائش، 16 سال کی میں ہو گئی تھی، 16 سال کی ہو گئی تھی. اب ہم واپس آئے ہیں، پاکستان آئے ہیں، تو ادھر اپنا کنیڈ کالج میں سب سے پہلے داخلہ کروایا کہ یہاں یہ سائنس کے میرے سبجیکٹس ہوتے تھے. او لیولز میں سائنس میرا بڑا اچھا تھا، میتھمیٹکس بڑا اچھا تھا، پر میری فزکس نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو فزکس جو سی ہے اس کی نہیں ہے تو یہ نہیں کر سکتی بی ایس سی. تو یہ دیکھو پھر اللہ کی طرف سے ہوا کہ بی ایس سی میں نہیں گئی. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے کدھر، تو اپنے فرینڈس کے گھر، تو ہمیں اینا ملکہ احمد ملی جو کہ ڈین آف دا ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس تھی پنجاب یونیورسٹی کی. اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس کو فاؤنڈیشن ان کو بنایا تھا، شروع کیا تھا. تو اینا ملکہ ملی اور انہوں نے کہا کہ ارے تم کہتے ہو تمہاری بیٹی کا ٹیلنٹڈ ہے، ڈرائنگ شائن کرتی ہے، اسے بھیجو میرے پاس، میں اسے گرافک ڈیزائننگ کرواؤں گی اور یہ گھر میں بیٹھ کے کمائے گی. ابا کو یہ بات بڑی اچھی لگی. ابا نے کہا، ان کا پیرنٹس بینگ پیرنٹس، ان کو یہ تھا کہ کوئی کمائی شمائی ان کی ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں. ابا نے خیر بھیج دیا، ادھر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا، پاس ہو گئی، اینا ملکہ نے داخل کر لیا. اور ادھر 4 سال میں نے بہت پیارے گزارے، کیونکہ میری شوق کی چیزیں تھیں، ڈرائنگ، پینٹنگ، پرنٹنگ، کیمرہ، فوٹوگرافی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں وہ سیکھی. اور میرے کلاس فیلوز بہت اچھے، بہت پیار کرنے والے ہم کلاس فیلوز تھے، سارے ایک فیملی کی طرح، بھائی بہنوں کی طرح رہنے والے. تو ادھر سے خیر جب ہوا، گریجویٹ ہوئی، بی ایف اے کیا، تو میری ساتھ ہی شادی ہو گئی. میرا کزن ہے میرا میاں، اور وہ میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے بچپن سے ہی پتہ تھا کہ یہی میرا ہسبینڈ بنے گا. وہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آیا تھا. اب وہ جناب شادی ہوئی. اچھا میرے پیرنٹس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں اس کی فیملی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، بزنس لوگ ہیں نا، میرے جو تایا ہیں نا، اور میری تائی ان کی بزنس ہے، ابھی بھی بزنس ہے. تو امی ابا جو سے ہیں وہ پڑھاکو بڑے ہیں، ابا جو سے they were into education. انہوں نے کہا بزنس کا ان کو نہیں اتنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو دونوں بھائی ان کے جو سے ہیں جواد کے، وہ تو بزنس کرتے ہیں، تو جواد بھی پتہ نہیں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. میں نے کہا نہیں، اس نے پڑھنا ہے، وہ پڑھے گا، اور وہ لائر بن رہا ہے، وہ پڑھا ہے.
میں نے بڑا کہا، میں نے کہا ہاں وہ پڑھا لکھا ہے، زور ڈالا تو خیر ادھر منگنی ہو گئی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو بی ایف اے کے بعد جناب شادی بھی ہو گئی فٹافٹ، اور شادی ہو گئی تو جواد نے کرنا تھا لا ایل ایل ایم کرنا تھا باہر امریکہ سے. اچھا اس وقت وہ کر رہے تھے یا وہ ہاں وہ پہلے لا کر رہا تھا نا، ایل ایل بی کر رہا تھا نا، جتنی دیر میں ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس میں تھی، ہی واز ان دا لا کالج، وہ لا کر رہا تھا. تو لا کے ایل ایل بی کے بعد ایل ایل ایم ہوتا ہے. جی جی. تو اس نے داخلہ لیا باہر بولٹ ہال میں برکلے میں، تو اس کا داخلہ آ گیا، اور اس لیے ہماری شادی فٹافٹ ہو گئی کہ ہم نے شادی کے بعد ہم نے باہر چلے جانا تھا. باہر چلے گئے، وہاں 10 مہینے رہے امریکہ میں، اور ادھر جناب اس نے جواد نے اپنا کیا ایل ایل ایم. بڑا اچھا وقت گزرا امریکہ میں، بڑے اچھے دوست تھے ہمارے بہت، اور وہ بھی ایک تجربہ تھا، ایکسپوجر ہوتی ہے ایکچولی جب آپ ہر ملک میں جاتے ہو تو آپ کو طرح طرح کی ایکسپوجر ہوتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ جو سے وہ اچھے دل کے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. لوگ جو عام لوگ ہیں نا وہ بہت اچھے لوگ ہیں، دنیا میں اچھے لوگ ہیں. یہ تو صرف ہماری گڑبڑ جو ہوئی ہے، میں پالیٹکس نہیں چھیڑتی، مگر آپ کو خود ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا وہاں سے ہم واپس آئے تو ادھر آ کے پھر ہم اپنے رہنے لگے. جوائنٹ فیملی تھی ہماری، ساس سسر کے ساتھ میں رہی ہوں، اور میں نے پورا یعنی کہ پتہ چلا کہ جی ساس میری جو سی میری بیسٹ فرینڈ تھی. اچھا. ہاں، اور جو سسر تھے میرے تایا میرے بیسٹ فرینڈ تھے، اور انہوں نے بڑے میرے لاڈ نخرے اٹھائے. اچھا. میں سب سے چھوٹی تھی نا بہو ان کی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بھتیجی بھی تھی. جی جی. تو میرے ساتھ کوئی نخرے وہ نہیں کرتے تھے، نہ میرے کوئی لاڈ نخرے کرتے تھے، میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی، کیونکہ میری اپنی رشتہ دار ہیں، اپنی فیملی کی طرح ہیں، پہلے سے جانتے تھے، بچپن سے ہم ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تایا تائی کے ساتھ. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ ایسے تھا جس طرح ایک ہی فیملی ہوتی ہے. تو وہ پھر جس طرح میں نے کہا ساس میری جو سی ہیں ان کے ساتھ بہت دوستی تھی، سسر میرے بہت میرے دوست تھے، بہت یعنی کہ کرتے تھے، پیار کرنے والے تھے. گیمز ہم نے کھیلنی آپس میں اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد بڑا اچھا، میں کہتی ہوں بہت اچھا ایک وقت گزرا جوائنٹ فیملی میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ بڑے مسئلے، ہاں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. نہیں، آپ 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کوئی تالی بجاتے ہو آگے سے نہ کوئی کرے تو تالی نہیں بجے گی. 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. آپ بھی ذرا گیونگ اینڈ ٹیکنگ ہوئے تو وہ بھی گیونگ، یعنی کون جو ایسے ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کو نہ پہچانے. تو خیر وہ بڑا ہوا، پھر آہستہ آہستہ بچے پیدا ہونے لگے. 4 میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو سارے کہتے ہیں اچھا پتر واسطے تو 3 کڑیاں کیتیاں. میں کہا نہیں، مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میرے 4 ہوں، کیونکہ ہم صرف 2 تھیں نا. جی جی. تو مجھے ہمیشہ لگتا، اور میری جو پپھوں کے بچے اور کزن وہ 6 7 ہوتے تھے، اور بہت ہم کھیلتے تھے بچپن میں، بڑے کھیلے ہوئے ہیں. تو مجھے ہمیشہ سے شوق ہوتا تھا کہ زیادہ بھائی بہن ہو. تو میں نے جب بچے ہوئے تو میں نے کہا نہیں 4 تو ہونے چاہیے، کم سے کم 4 ہونے چاہیے، آپس میں کھیلیں، آپس میں کمپنی ہو ان کی. تو وہ ایسے ہی ہوا، میرے جو سے 4 ہیں ماشاءاللہ، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، یہ آپس میں کھیلے ہیں. اور اگر ہم نے کدھر جانا ہے نا شادی پہ، آؤ بچوں چلے، نہیں آپ جائیں، ہمیں گھر پہ رہنے دیں، پیچھے کھیلتے رہیں. تو لہٰذا ان کی کمپنی ابھی بھی ہم کٹھے رہتے ہیں. جی جی. اور ان کی کمپنی ابھی بھی ہے، ابھی بھی گیمز کھیلتے ہیں. یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تقریباً، ابھی بھی اسی طرح کھیلتے ہیں. اور پھر یہ آپ کو چانس ملتا ہے ٹو اپنی سچ بولنے کے لیے. دیکھو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ سچ بول سکتے ہو نا، ایسے ہی. اور آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تنقید کی آپ کی تو آپ لے سکتے ہو کہ بھائی بہن ہی ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہو ارے بھائی تم نے ایسے کیوں کہا. تو آپ کو ایک چانس ملتا ہے کہ آپ اپنی سچائی جو سی ہے وہ بول سکیں. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے مہمانوں کی طرح نہیں رہنا
کہ چوری چھپے چپ رہو جی، یہ نہیں کہنا، اس طرح نہیں کہنا، وہ غلط مان جائے گا، یہ ہو جائے گا. نہیں، بھائی بہنوں میں بے تکلفی ہے. بے تکلف ہونا، سچ ہونا، یہ تو ایک بڑی بہت بڑی ایک چیز ہے ایک انسان کے لیے، کہ وہ اپنی سچ بول سکے اور اسے پتہ ہو کہ اگلے والا سمجھے گا. ایسی ہاں. اچھا خیر، یہ ہو گیا، یہ تو جوائنٹ ہمارا یہ ہو گیا. یہ جب بنایا گھر، پہلے ہم ادھر تھے گھر میں، تو ادھر چھوٹا گھر تھا، میری ہمارے ساس سسر نے بنا کے ہمیں دیا ہوا تھا. اسی کے اندر بچے پیدا بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے. اسی گھر میں میری 2 بیٹیوں 3 بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئیں اسی گھر میں، ایک لیونگ روم میں. ہم نے بڑے فنکشن نہیں کیے تھے، ہم نے 15 لوگوں میں بیٹھ کے نکاح پڑھا دیا تھا اور شادیاں ہو گئی تھی. میں کہتی ہوں 10 روپے بھی میں نے نہیں خرچے تھے اچھا. ایک نکاح کے اوپر. سمجھ آئیے، یہ لیکن سادگی آپ ہے. کا جس طرح کا بیک گراؤنڈ تھا، آپ تو چاہتے تو جتنا مرضی خرچ کر سکتے تھے، یا اب کرنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ نہیں کر، دیکھو میری بات سنو معید، آئی ڈونٹ بلیو، مجھے اگر سب سے بری بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وافر پیسہ ہے، آپ اڑا دو اسے. دکھاوا جو کرتے ہیں. دکھاوا. آپ کوئی اچھا کام کر دو، اس میں سے کوئی کام کی چیز کر لو. وہ پیسہ جو سا ہے نا، اس کو ضائع نہ کرو. کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ گھر سے کھا کے نہیں آئے، کیوں آپ نے شو مارنی ہے؟ آپ کی واہ اپنی واہ کروانی ہے؟ ارے نہیں، کوئی واہ نہیں ہوتی. آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے سادگی میں شادی کی ہے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سامان پیدا کیا کہ یہ ایسے ہو سکے. میری جو 2 بڑی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، ان کے جو میاں ہیں، جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس کا کلاس فیلو، وہ سندھی ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا بچہ. جو نمبر 2 بیٹی ہے جو کہ وکیل پہ بنی، تو اس کا جو میاں ہے وہ بھی زینب کا کلاس فیلو، یعنی کہ کلاس فیلو تھا بڑی بیٹی کا. تو وہ ہمارے گھر آ کے رہتے تھے، یہ سندھی جو، کیونکہ واپس تو نہیں جا سکتے تھے نا، تو ہم اپنے گھر میں ان کو لے آتے تھے کہ یہاں رہ جائے، پیچھے کمرہ ہے، چھٹیاں والے دنوں میں تو وہاں ہی رہ جائیں. تو جو آنا جانا وغیرہ آنا، ہاں، کہ سندھ کون جا سکتا ہے اتنی دور وغیرہ. تو جو میری نمبر 2 بیٹی ہے، ادھر اس کی ملاقات ہوئی ود ہر ہسبینڈ، اور دے اسٹارٹیڈ، پھر وہ باہر پڑھ رہی تھی، سلیمہ جو سی ہے وہ اپنا لا باہر کر رہی تھی. تو ان کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی اینڈ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو گیٹ میرڈ. اچھا ایک چیز میں تمہیں بتاؤں، میں نے کبھی انٹرٹین نہیں کیا ان کی پرپوزلس کہ کوئی لے کے آئے گا میری بیٹیوں کے لیے کوئی رشتہ آئے گا. میں نے کہا نہیں، کوئی رشتہ نہیں آئے گا. میری بیٹیاں جہاں چاہیں گی وہاں ان کی شادی ہوئے گی، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے کریں گی. اور اسی طرح اللہ کا شکر ہے اسی طرح ہوئی کہ انہوں نے، دونوں بڑی بیٹیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی. اور خاون جو سے ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سادے، خوش اخلوق، یعنی کہ اخلاق والے، اور بہت پیارے. میں کہتی ہوں میں نے داماد نہیں لائی، یہ میرے بیٹے آئے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں جو سے میرے 2 بڑے ہیں. اچھا تیسری بیٹی نے بھی اپنے پسند کی، کیا مطلب، یعنی کہ کچھ ایسے ہو گیا کہ وہ شادی کی. وہ بھی بچہ بہت اچھا ہے، مگر کچھ ان کی آپس میں نہیں. میری بیٹی جو سی ہے تو اس نے پھر ڈائیورس لے لی تھی کوئی 4 سال پہلے، بڑی خوش اخلوبی سے. ابھی بھی وہ دوست ہی ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ بڑی ایکریمونیس، نہ لڑائی شڑائی کچھ نہیں. بڑے آرام سے کہ اپنا راستہ لے لیا کہ ابھی ہمارا یہ آپس میں ساتھ رہنا نہیں بن رہا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ اپنا خاوند یا بیوی چوز کرتے ہو، ان کے ساتھ جو آپ کا چلنا ہے وہی سب سے بڑا لیسن وہی ہے. آپ کو انسان بنانے والا وہ رشتہ، یہ رشتہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہو، اپنی غلطیاں سمجھتے ہو. ایک شیشہ، ایک دوسرے کے لیے آپ شیشہ بنتے ہو اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، اس دوسرے کے اندر اپنے آپ کو پہچانتے ہو، وہ اپنے آپ کو آپ میں پہچانتا ہے. تو لہٰذا وہ جو لرننگ ہے نا
کہ اچھا یہ ریئیکشن کے یہ میں نے کیوں کہا یہ اچھا نہیں ہے. آپ نے اندر جانے لگتے ہو, اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہو. اور یہی ہے سب سے بڑا سبق. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو ہم بھول ہی گئے ہیں, اپنے آپ کو پہچاننا بھول گئے ہیں. اور یہ جو شادی ہے, رشتہ ہے, جو کوئی بھی ریلیشن شپ لے لو, وہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ریلیشنز پیدا کیے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو اس میں سے بڑا رومانٹک ملے گا تو یہ ہوئے گا تو وہ ہوئے گا. ارے رومانس کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں چیزیں ہیں. یہ تو خام خواہ گمراہ کرنے کی ہماری ینگسٹرز کو چیزیں ہیں. ریلیشن شپ صرف ایک شیشہ ہے آپ کے لیے. اس کے اندر آپ نے آپ کو اپنے پہچاننا ہے, آپ نے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس نے مجھے اس وقت ایسے کہا تو مجھے بڑا برا لگا. یہ جو برا لگنا ہے نا, یہ ریئیکشن جو ہے, یہ آپ کی شناخت آپ کو کروا رہا ہے کہ آپ کو کیوں برا لگا. تو یہ سوال کر لو یا دیکھ لو کہ مجھے کیوں برا لگا ہے, تو سمجھ آنے لگ جائے گی. ارے یہ سارا سائیکولوجیکل یہ جو دنیا ہے یہ ایک لرننگ, ایک کلاس روم ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو سیکھنا ہے, دوسرے کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی. ایک انگلی آپ اٹھاتے ہو تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. بالکل آپ اس طرف کہہ رہے ہو نا, ہاں وہ بہت برا ہے, تو ادھر دیکھ لو 3 انگلی ادھر ہے. برا جو کہہ رہا ہے وہ خود ہی ہو رہا ہے. خود برا ہے تو اگلے کو برا کہہ رہا ہے. سمجھ آئیے؟ جی جی. جو آپ کے اندر ہے وہ وہی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ پہچان جو سی ہے یہ ہمارے لیے از سو نیسیسری کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے اندر دیکھیں, اپنے آپ کو پھر سیدھا کرنے لگ جائیں. وہ جو کہ سیدھا راستہ, وہ ہم یہ نمازیں جو پڑھتے ہیں یہ ہر وقت سیدھا راستہ مانگتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جو تیرے ولیوں کا ہے, جو تیرے دوستوں کا ہے, اس کا نہ دکھائیں جس کے پر تیرا غضب ہے. اب نماز کا تو یہ مطلب ہے آپ دعا مانگ رہے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے, صحبت, اچھی صحبت دے. حضور نے بھی یہ کہا تھا, صحبت صحبت اور صحبت. سمپل سی چیز ہے, اپنی صحبت صحیح کر لو, آپ اپنے آپ کو درست کرنے لگ جاتے ہو. اگر غلط صحبت میں بیٹھو گے تو آپ کو غلط عادتیں پڑ جائیں گی. بالکل. تو یہ بڑی سمپل سی چیزیں جو ہم بچوں کو نہیں سکھا رہے. اسکول کیا کر رہے ہیں, اسکول 1+1 یا ABC یا یہ وہ, اس کی کیا ضرورت ہے بھائی. مین جو چیزیں ہیں وہ تو بتا ہی نہیں رہے کہ آپ نے اندر دیکھو, آپ نے آپ کو درست کرو, آپ نے اندر سکون پیدا کرو, آپ نے اندر محبت پیدا کرو, آپ نے اندر کمپیشن, بے لوس محبت پیدا کرو. وہ تو کرتا کوئی نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہو گئی ہے. کیوں خراب ہوئی ہے دنیا؟ کیونکہ بندہ تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا. بات تو یہ ہے. بالکل ایسے. تو ہمیں تو اب چاہیے کہ ہم دنیا کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو اسکولنگ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. بچے کو اسکولنگ یہ نہیں چاہیے کہ سبجیکٹ سکھائے جا رہے ہیں اور امتحان دیا جا رہا ہے. بیچارہ بچہ امتحان دے کے باولا ہو گیا ہے اور اسے فکر لگ گئی ہے, فکر لگ گیا کہ پتہ نہیں کتنے نمبر آئیں گے, پاس ہوں گا کہ فیل ہوں گا. ارے بچے کو تو فکر ہونا ہی نہیں چاہیے. بچہ تو ایسی خوشی میں پلنا چاہیے, اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہونا چاہیے. جب اسے فکر نہیں ہوگا تو اس کے دل میں محبت اور سکون پیدا ہوئے گا. جب وہ محبت کرنے والا, سکون والا پیدا ہوئے گا, وہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. خود بخود آپ کی قوم ٹھیک ہونے لگ جائے گی. خود بخود آپ کا محلے, اپنا گھر, سب کچھ ٹھیک ہونے لگے گا. کیونکہ بچہ جو سے ہے وہ خوش ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے. خوشی میں وہ ہر کسی بچے کو دیکھا ہوگا, چھوٹا بچہ کبھی کسی کو برا نہیں کہے گا. چھوٹا بچہ کبھی اس پہ فکر اور ڈر نہیں آئے گا جب تک کہ بڑا کوئی اس میں ڈالے نہ. وہ ایسے پھرے گا باہر گراؤنڈ میں, اسے فکر ہی نہیں ہوگا تمبوڑی کاٹے گی نہیں کاٹے گی. وہ پھر رہا ہے, وہ بھاگ رہا ہے. ارے چھوڑو اس بچے کو, کھیلنے دو. اصل میں ہماری ایجوکیشن ساری کرپٹ ہو چکی ہے. بزنس ہر چیز بزنس بن گئی ہے نا. ایجوکیشن بزنس بن گئی, ہسپتال بزنس بن گئے, ڈاکٹر بزنس بن گئے. ہر جگہ جدھر انگلی ڈالو گے بزنس بنے گی.
बिजनेस बनी हुई है। कैपिटलिज्म जैसे बहुत ही अच्छा सिस्टम समझ रहे हैं, इसने सत्यानाश कर दिया दुनिया का। हर चीज़ को कैश करने की तरफ है। बिल्कुल, हर चीज़ आप देखोगे वो बिजनेस बन चुकी है। और सबसे पहला बच्चा निकलता वो एकदम सोचता है कि पैसे कहाँ से कमाऊंगा। अरे पैसे नहीं चाहिए, खुशी चाहिए, दिल का सुकून चाहिए, खुशी चाहिए। जब आप खुश होगे तो आपके अंदर जब डर नहीं होगा तो आपके पास दुनिया का हर नेमत जो सी है वो खुद ब खुद आएगी। आपको बस सिर्फ इतना चाहिए कि आपका जो भी हालत है, दाल रोटी मिल रही है ना, उसका शुक्र करें। शुक्र है दाल रोटी मिल गई, पेट भर गया। और अगर एक वक्त में पेट नहीं भरा तो तब भी शुक्र कर दिया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, आंखें तो हैं, कान हैं, हाथ पैर हैं, चल फिर सकता हूँ। अगर मुझे आज नहीं मिला खाने को, मैं मेहनत करके तो अपने 100 रुपया 100 रुपया कमा के तो मुंह में डाल लूँगा। अरे हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है। अक्ल दी है, आँखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। मेहनत करने की जुस्तजू होनी चाहिए, मेहनती बंदा होवे और सच्चा होवे। सच होएगा तो अंदर सुकून होएगा ना, अगर झूठा होएगा तो उसमें सुकून कैसे आ सकेगा? मसले में ही पड़ा रहेगा वो तो। पड़ा रहेगा ना। आज एक झूठ बोला है, कल उसे 10 बोलने पड़ेंगे। तो अगर पहले दिन ही वो सच बोल ले और उसके अंदर छट जाए, उसके जो नकली दोस्त हैं वो छट जाए। सिर्फ एक कहते हैं गनीमत होती है, अगर दुनिया में एक दोस्त भी होए तो बड़ी गनीमत है। वो दोस्त किसको कहते हैं, उसको पहचानो ना। और आपका जो सबसे बड़ा दोस्त है वो तो आपके अंदर रह रहा है, वो आपके अंदर है। वो जो शार रग से करीब है वो आपका दोस्त, आपका यार है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। उसके साथ आप बातें करो, उसके साथ शिकवे करो, उसके साथ सारी बातें वो करो जो अपने करीबी दोस्त से करते हो। पर वो जो दोस्त है ना जो आपके अंदर है, वो ऐसा है कि वो आपका रास्ता यूं सीधा करने वाला है। अगर आपको समझ आ गई कि ये मेरा दोस्त जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, इसी ने मुझे पैदा किया है और इसी के कहने पे मैंने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, सब कुछ तो इसी के हाथ में है, तो वो अच्छा नहीं है उसे दोस्त बना लो? बेहतर यही है ना, ऐसी बजाय कि इस एरा वगैरह को दोस्त बनाया और फिर उसके ऊपर डिपेंड करने लगे कि वो मेरे लिए ये काम कर देगा, वो मैं उसके साथ जाऊंगी तो ये कांटेक्ट उसके पास है। अरे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। वो जो दोस्त अंदर बैठा हुआ है वो सारे आपके रास्ते सीधे करने वाला है, सब कुछ सही करने वाला है। मगर बात सिर्फ ये है कि आपने उसे पहचानना है, तो अपने आप को पहले पहचानो फिर उसे पहचानो। ये हजूर का कहना था। और ये देखो, हजूर का मैं जिक्र बार बार क्यों करती हूँ, और भी बड़े हमारे पैगंबर हैं, सारे के सारे प्यारे, बहुत प्यारे पैगंबर हैं हमारे। 1,40,000 पैगंबर अभी उन्होंने गिनती की है, हमें नहीं पता वो कहाँ कहाँ हैं, मगर सारी दुनिया में फैले हुए हैं। जिस तरह बुद्धा हो गए हैं, कृष्णा हो गए हैं, और कितने कितने पैगंबर हैं, ईसा हो गए हैं, मूसा हो गए हैं, इब्राहिम हो गए हैं। इन सारों का अगर आप लाइफ स्टोरी पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि लोग कैसे थे। हमारी एजुकेशन ये होनी चाहिए, हमारे बच्चों के साथ इनका जिक्र होना चाहिए और इनकी कहानियाँ बच्चों को सुनानी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर एक ऊंचा ख्याल आए, एक ऊंची एक विजन आए, एक तलब ऊंची आए। छोटी छोटी तलबें नहीं इनके पास आए क्या मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे 1000 हो जाए तो मैंने लॉलीपॉप खाना है, तो ना। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की मैं कहानी सुनाती हूँ। वो कैसे मुझे याद है कि छोटी सी मैं थी तो मेरी कज़न की आती थी कुरान पढ़ाने वाली, तो मैं वैसे ही बैठी हुई थी कमरे में, तो उन्होंने कहानी सुनाई हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी और उनके वालिद साहब की और उनकी वालदा की। वो मुझे आज तक याद है। सोचो मैं इतनी सी थी, छोटी सी, 5-6 साल की होंगी, मुझे आज तक याद है कहानी। बच्चा ऐसी चीज़ है, अगर उसको आप कोई कहानी सुनाते हो, कहानी के ज़रिए एजुकेशन होनी चाहिए, कहानियों के ज़रिए कहानियाँ सुनाओ
اور اچھی اچھی پیاری پیاری کہانیاں جن کے اندر اچھا میسج ہوا، اچھا میسج ہوئے، بچے کے ساتھ ساری عمر کے لیے رہے گا. تو میم جس طرح یہ اسکول ہے ہرسکھ کا، اس میں اسی طرز کا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں آپ چلا رہی ہیں، اس میں کہانیوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے لوگوں کو، یا کورس سسٹم کس طرح ہے؟ کیونکہ ہماری جو ریگولر اسکولز ہوتے ہیں اس میں تو بڑا باؤنڈ ہوتے ہیں کہ یہ کلاس ہے، یہ کورس ہے، یہ کریکولم ہے، اس کو فالو کرنا ہے ایگزام. آپ کے اسکول میں بالکل اس سے مختلف؟ دیکھو شروع سے ہی میں ان سارے ٹیچرز وغیرہ سے کہتی ہوں کہ آپ نے کہانیاں سنانی ہیں، اور آپ نے جو کہانیاں ہمارے لیے بہت اہم ہیں وہ سنانی ہیں. اور اصل کہانیاں وہ کہانی نہیں ہے، فیری ٹیلز نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ صرف چونکہ میرا پچھلے 1 سال 2 سال سے ذرا طبیعت ڈاؤن جاری تھی تو میرا ادھر جانا کم ہو گیا اسکول کی طرف. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا کریکولم ہو کہانیوں کے اوپر، ایسی کہانیوں پہ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں. پھر ہمارے بچے ہر قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ڈرائنگ پینٹنگ کرتے ہیں، پوٹری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ خطاطی کرتے ہیں، گانا سیکھتے ہیں، کتھک کرتے ہیں، یعنی جو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں ہم ان کو طرح طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں جن کا وہ ان کو شوق بھی بڑا ہے. ڈرامے اپنے بناتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، تو ہیں ان کے سبجیکٹس بھی ہیں، مگر وہ سبجیکٹس بیکاز ہمارا سسٹم دنیاوی سسٹم اس قسم کا ہے کہ ان بیچاروں کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے، ان کو ایسی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ہم ملک کا تو نظام نہیں بدل سکتے، آخر کار یہ ہرسکھ بھی تو اس ملک کے اندر ہی ہے جدھر یہ نظام جو سا بنا ہوا ہے، رہنا تو ادھر ہی ہے. لہٰذا کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ان کو امتحان دینا پڑتا ہے. آغا خان بورڈ کے ساتھ ہیں تو انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، تو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، ایف اے کا کیا وغیرہ، تو اس میں وہ کرتے ہیں. جس طرح کہ اب جو میرے 2 نواسے ہیں انہوں نے فائن آرٹس کرتے ہیں نا اسکول میں، جی تو انہوں نے فائن آرٹس کیا ہے. فائن آرٹس میں انہوں نے ڈسٹنکشن حاصل کی تو انہوں نے پھر این سی اے میں جا کے داخلہ لیا ہے. پڑھے اسی اسکول سے، ہمارے گھر والے ہوم اسکولنگ جو سے ہے. تو یہ ہے کہ بچہ جو سے ہے دیکھو وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ اس کو امتحانوں کا، میں تو کہتی ہوں، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے امتحان نہیں دینے، آپ نے کمپٹیشن نہیں کرنی کہ اس کے اتنے نمبر آئے تو اس کے اتنے. میں نے کہا کمپٹیشن نہیں کرنی، کمپٹیشن سب سے بڑا ہمارا نیگیٹو ایک پہلو ہے. کمپیٹ کرواتے ہیں بچوں کو، اور بڑے آگے جا کے پھر کیا تھا، کمپٹیشن آگے بھی چلتی ہے، جی تھرو آؤٹ چلتی ہے. جو آپ نے اس کو ڈالا ہے بچپن سے تو وہی جا کے کرے گا نا، ایسی ہے. تو لہٰذا کمپٹیشن ہی ہونی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ ہونا ہے، ایمپتھی ہونی ہے، پیار محبت ہونا ہے اپنے ہم کلاس فیلوز کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی، یعنی کہ بھائی بہنوں کی طرح آپ نے رہنا ہے. اور یہ کوئی جیلسی نہیں ہے کہ اس کے جتنے نمبر آ گئے تو میرے نہیں آئے. ٹھیک ہے، اگر اس نے انگریزی میں نمبر لے لیے، ممکن ہے آپ ڈرائنگ میں نمبر لے، مطلب ہر کسی کا اپنا اپنا پوٹینشیل ہے نا، ایسے ہی ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے. بالکل. اگر 1,00,000 لوگ ہیں تو 1,00,000 لوگ فرق ہیں، ایک دوسرے ساتھ نہیں ملتا کوئی. ہم کیوں ان کو ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں؟ ایک ڈبے میں نہیں آپ ڈال سکتے کسی کو. ہر کسی میں خدا دید اس کی صلاحیتیں ہیں، ان کو ڈسکور کرنا ہے. اس بچے نے خود اپنے اندر صلاحیت جو اس کے اندر ہوگی اسی کا شوق ہوگا، اس کو اسی صلاحیت کا اسے شوق ہوگا. اور وہ چونکہ بیچارہ سسٹم میں سے نکل رہا ہے تو اس بیچارے کو ادھر ادھر کے سبجیکٹس کرنے پڑیں گے جو کہ شاید اسے انٹرسٹ نہ ہو، زبردستی کرنا پڑا ہے. تو تبھی میں کہتی ہوں میرے اللہ کا بڑے پر بڑا کرم ہے کہ اس نے جس کا مجھے شوق تھا ادھر ہی ڈالا، وہی کروایا ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس میں. اس کے بعد میں نے دیکھ لیا کہ ایک لڑکی میری کلاس فیلو ڈانس کر رہی ہے، تو بس ڈانس کا پتہ چلا کہ مہاراج غلام حسین کتھک الحمرا میں کلاس لے رہے ہیں. فٹافٹ ہم پہنچے، ہم نے جا کے تو مہاراج سے کہا ہمیں جوائن کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹیسٹ دے دو. انہوں نے ایک اسٹیپ کروایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. ان کے ساتھ میں رہی ہوں ٹل دا ڈے ہی ڈائیڈ. اچھا ہاں اچھا. وہ کتھک اتنا ایکسائٹنگ تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی مجھے کیا خوشی ہوتی تھی.
अगर महाराज ने 4 घंटे भी बिठा लिए ना, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वक्त किधर गया है. ऐसी इट वॉज सो एक्साइटिंग मेरे लिए, बिकॉज मुझे बचपन का शौक था ना. मेरी वालदा ने मुझे दिखा दिया APMC ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में. गोपी कृष्णा आए थे इंडिया से, उन्होंने आके डांस किया और मैं 7 साल की थी और मैं सो गई तो अम्मी ने उठाया, बीना उठो डांस शुरू हो गया. अच्छा मैं उठ के देखा, ऐसे देखा तो गोपी कृष्णा एक कहानी कथक में कर रहे थे. वो कहानी आज तक मुझे याद है. मुझे आज तक याद है उन्होंने कहानी क्या की है कि कृष्णा गेंद से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद दरिया में चला गया और कृष्णा जो से वो गए और उन्होंने यूं करके डाइव मारी. उन्होंने डाइव मारी है दरिया के अंदर और उन्होंने नीचे गेंद की तरफ जा रहे हैं पकड़ने के लिए. तो आगे से नाग आ गया, सांप आ गया. सांप ने आके तो कृष्णा को डसा यूं करके. कृष्णा ने आए पकड़ लिया, लंग टोटा होके उन्होंने मगर गेंद पकड़ लिया. गेंद पकड़ के वो बाहर निकल आए. अच्छा नहीं, उन्होंने पहले गेंद पकड़ने से पहले उन्होंने अपना वो चाकू निकाला और सांप के साथ लड़ाई की है और सांप को मारा है और फिर वो गेंद उठा के तो बाहर निकल आए. इतना मुझे याद है. मैं कितनी उम्र थी मेरी और मुझे कोई डांस का पता था? नहीं पता था. पर वो जो उन्होंने डांस कर दिया वो सारी उम्र के लिए मेरे इधर अंदर रहा और मेरी जो तलब थी वो और बढ़ी. अच्छा फिर जनाब कथक मैंने सीखा महाराज गुलाम हुसैन कथक से और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया कि तुम सिखाओ, ये जो आए हैं स्टूडेंट्स इनको सिखाओ. वो सिखाते सिखाते उनको भी सिखाते सिखाते मेरी और पक्का होता गया मेरा अपना जो फ़न था. अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गाने का भी शौक़ था. तो मैं अब कहूँ महाराज से, महाराज साथ वाले कमरे में से आवाज़ आनी गाने की. ये अलहमरा में था, पुरानी वो जो बिल्डिंग होती थी, तो गाने की आवाज़ें आ रही. मैं कहा महाराज मैंने गाना भी सीखा. अरे बीबी एक ज़िंदगी में एक ही क्लासिकल फ़न सीखते हैं या तो आप 2-2 की बात कर रही कि आपको पता नहीं कितना मुश्किल है क्लासिकल फ़न. जब पूरी ज़िंदगी लग जाती है आप 2-2 की बात कर रहे हैं. अच्छा मैं बड़ी ज़िद्दी होती थी अंदर से ना. मैंने उधर तो कुछ नहीं कहा, घर जाके ना मैंने कोई उस्ताद को रख लिया और मैं उसके साथ बैठ के ना मैंने गाना शुरू कर दिया. गाना शुरू कर दिया, बताती नहीं थी महाराज को कि मैंने ये भी काम शुरू कर दिया. अच्छा वो गाना उधर कर दिया. फिर मुझे कोई और उस्ताद मिल गए, उनके साथ मैंने गाने का भी साथ चलाया गाने का शौक़ और गाना सीखना शुरू कर दिया. डांस तो मैं कर ही रही थी, कथक तो मैं सिखा भी रही थी, असिस्टेंट थी. उधर साथ साथ मैंने गाना भी कर दिया. तो गाना कर दिया तो उसमें भी इतने एक्साइटमेंट मैं तुम्हें बता नहीं सकती. उफ फिर क्या हुआ, अब मैं बड़ी सेल्फ क्रिटिकल बड़ी होती थी. अपनी मुझे कमज़ोरियाँ बड़ी नज़र आती थी और मैंने एक उस्ताद ने कहा ये आप बड़ा अच्छा गा रही हैं. उस्तादों को बुला के ये जी सुने बड़ी सुरीली हो गई हैं. उन्होंने जब लगाया ना वो मेरा टेप किया रिकॉर्डिंग, तो मैंने जब सुनी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई. मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आ रहा अपना गाना. मुझे अंदर से बड़ी वो बेसब्री सी और वो हुआ कि नहीं मुझे नहीं आता. तो क्या हुआ कि मिर्ज़ा नासरुद्दीन ने कहा हॉल नंबर 3 में एक लेक्चर डेमो था ऑन क्लासिकल सिंगिंग. तो हम सारे जो गवैये थे और तालिब इल्म हम भरे हुए थे हॉल नंबर 3 में. और मिर्ज़ा साहब बड़े इस तरह मशहूर थे कि वो उस्ताद सरदार ख़ान के शागिर्द थे. उस्ताद सरदार ख़ान बहुत बड़ा नाम है बरे सग़ीर में. उस्ताद सरदार ख़ान उमराव ख़ान के बेटे और उमराव ख़ान हज़रत तानरस ख़ान के बेटे, यानी उनके पोते थे. हज़रत तानरस ख़ान के पोते थे सरदार ख़ान. अच्छा मिर्ज़ा साहब जो से उनके शागिर्द. अब मिर्ज़ा साहब जनाब वो कह रहे हैं हॉल में हारमोनियम सापा लगाया और कह रहे हैं ये सुने ये मैं गॉड सरंग की एक क्या लेक्चर किस पे था, ग्राम शूर्ति मूर्छना. अच्छा
ग्राम श्रुति मूर्छना के ऊपर लेक्चर था, और वो लेक्चर गाने में थ्योरी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल होता है सब कुछ, कि ग्राम क्या है, श्रुति क्या है, मूर्छना क्या है। अब ये क्या है देखो कैसे है। मैं तुम्हें सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। मुझे बिहाग राग बड़ा पसंद है। मिर्ज़ा साहब ने जब पूछा ना, मैंने कहा मुझे राग बिहाग करना है, तो कहते हैं हाँ हाँ हे 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 मोरी चुरिया बार बार कार काई मोरी चुरिया मोरी मोरी मोरी। इसमें क्या हुआ है, मूर्छना भी आ गया है, लाग भी आ गई, श्रुति भी आ गई है। अब हमारे सुर जो से वेस्टर्न स्केल पे के नहीं हैं, हमारे राग जो से हैं उनका हर श्रुति हर सुर जो सा है वो हर दूसरे राग से अलग है, इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे से कोई मिलता नहीं है। और ये हमें सदियों पुराना सीना बसीना ये सुर आ रहे हैं। इनकी रिकॉर्डिंग नहीं है, इनकी थ्योरी नहीं लिखी जा सकती। सुर की थ्योरी कैसे लिखोगे? सा, तो सा कौन किसने करके दिखाया कि सा क्या है? नहीं पता लगा। नहीं, इट इज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। ये सीना बसीना चलती है। मेरे उस्ताद मिर्ज़ा साहब ने कहा अब मैंने आपको 22 पुश्तों का इल्म दे दिया है। 22 पुश्तों से चला आ रहा है। एक उस्ताद से अपने शागिर्द में, उसे उस शागिर्द में करते 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 सीना बसीना, सीना बसीना हमें से कहते हैं जी। 1 to 1। अब 2 लोग भी नहीं बैठते इस उस्ताद के पास, हम 1 to 1 एक उस्ताद के साथ एक शागिर्द बैठता है, क्योंकि हर शागिर्द की आवाज़ फ़र्क है, एक जैसे से नहीं मिलती। हर शागिर्द का अक्ल फ़र्क है, सोच फ़र्क है। ये जो गाना है हमारा, ये डिवाइन गाना है। डिवाइन का क्या मतलब है? इसमें अल्लाह बोलता है। ये वो गाना एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इबादत है हमारी। इबादत ये है कि जो सुर है वो यहाँ से निकल रहा है आपके रूह से। ये सब खाम खा नहीं कहा कि रूह की गज़ा है, मौसीकी रूह की गज़ा है। ये रूह आपकी इससे बुलंद हो रही है, सुकून मिल रहा है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है। हाँ काय रे ले सी मेरे है ने आपने अल्लाह की छोड़ जाता ये दुनिया है फानी, रात ले तू माला लाए इलाही। ये सुबह का राग है, सुबह की इबादत है। जब आप उठते हो, ये चतर मेरे जो दादा उस्ताद हैं, परदादा उस्ताद, उनकी बंदिश है, उनका तखल्लुस चतर था। उन्होंने, और वो अल्लाह वाले लोग थे, ये सारे दरवेश थे। सरदार खान क्या, मिर्ज़ा साहब क्या, दरवेश लोग थे। तो वो जनाब कहते हैं छोड़ चतर, अपने आप को छोड़ चतर, ये दुनिया है फ़ानी, ये ख़त्म हो जाने वाली है। रट ले तू माला ला इला की।
لا الہ کیا ہے؟ یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے لا الہ پڑھا مسلمان ہو گئے. نہیں, لا الہ کو سمجھو بھائی کیا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے سوائے ایک طاقت کے. ایک طاقت جو ہر کسی میں موجود ہے, ہر پتھر میں موجود ہے, ہر پتے میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. کوانٹم فزکس اب یہی کہتی ہے نا کہ پارٹیکل میں وہ طاقت موجود ہے, کانشیسنیس موجود ہے. اس کو انہوں نے گاڈ پارٹیکل کہہ دیا. انہوں نے تو پروف کر دیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے, ہر پارٹیکل میں موجود ہے. تو آپ کیا لگے ہوئے ہو کہ وہ نہیں, وہ کافر ہے, وہ فلاں ہے, وہ ٹنگڑا ہے. ارے بھائی آپ کون ہوتے ہو جج کرنے والے؟ یہ صرف اس ذات کا کام ہے. اس طاقت جانتی ہے اپنے بندے کو, آپ نہیں جانتے. اور یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں نا, ان کو بلند کرو اللہ کا واسطہ. اگر آپ اللہ کو صحیح صحیح مانتے ہو تو پھر سوچو پھر کچھ نہیں ہے, آپ نہیں ہو, آپ کی سوچ بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کچھ سوائے اللہ کے. تو یہ کون مانتا ہے؟ ادھر تو ایگو مائنڈز ہی بہت بڑے ہیں, ادھر تو نفس ہی بہت بلند ہیں. اور نفس کون ایک دوسرے کو مانے گا؟ کسی کو مانے گا؟ لڑائی کدھر ہے؟ لڑائی یہی ہے, ساری لڑائی ہے. تو یہ ہے تو تو وہ ہے, تو تو ایسا ہے تو تو نے یہ کیا. ارے بھائی مقابلہ بازی, کمپٹیشن. وہی میں کہوں کمپٹیشن. میم یہ آج کل کے دور میں اگر بات کی جائے میوزک سیکھنے میں, تو جس طرح سے دور اتنا تیز ہو گیا ہے اور ہر چیز ایک بڑے ریکارڈڈ یا اسکیجولڈ ہو گئی, تو اب تو باری باری ایک استاد سے سیکھنا ہو, جس طرح آپ کے استاد نے بھی کہا کہ ایک زندگی میں ایک ہی کلاسیکل آرٹ سیکھا, لیکن آپ نے بھی ایک سے زیادہ سیکھے اور ان پہ کام بھی کیا. تو ماڈرن ایجوکیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اگر آج کوئی سیکھنا چاہتا ہے, کلاسیکل آرٹ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اگر سیکھنا تو اسے کتنا ٹائم یا ایک ریگولر بیسس پہ وہ سیکھ سکتا ہے ایک سے زیادہ چیزیں؟ دیکھو, سب سے پہلے تو وہ اپنے اندر دیکھے کہ اسے شوق کس چیز کا ہے. سب سے پہلے تو اپنے شوق کو دیکھے نا, جی جی, اور اپنی طلب دیکھے, میری طلب کیا ہے, اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو پہچانے. اب یہ ہے کہ چونکہ مجھے بچپن سے ہی پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے ڈرائنگ پینٹنگ بھی کرنی ہے, مجھے گانا بھی گانا ہے, مجھے ڈانس بھی کرنا ہے, تو تینوں چیزیں میرے اللہ نے مجھے دے دی. چونکہ مجھے شروع سے ہی طلب تھی, چھوٹی عمر سے ہی طلب تھی. طلب ہونی ضروری ہے بھائی. جی جی, اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے یہ, مثلا آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے گارڈننگ مجھے بڑی پسند ہے, میں نے گارڈننگ کرنی ہے, تو لگ جاؤ اس کے پیچھے, کون روکے گا آپ کو؟ یہ نہ سوچو کہ اس میں پیسے نہیں ہیں, یہ کیا ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا. ارے جو تمہیں شوق ہے وہ کرو, اسی شوق نے آپ کو مکمل کرنا ہے. راستے اللہ خود بناتا ہے. ہاں, آپ کے شوق سے ذریعے اس نے راستے بنانے ہیں. اپنا شوق تو پہچانو نا, آپ نے آپ تو پہچانو کہ مجھے کیا شوق ہے. اب میری ایک بیٹی ہے, وہ لگی ہوئی ہے سارا دن, وہ کروشیا کرتی ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے کروشیا کر رہی ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ کیا فضول چیز کر رہی ہے, کروشیا بھی کوئی چیز ہے کرنے والی. ارے تمہیں کیا پتہ اسے کیا مل رہا ہے اس میں سے, اور اللہ نے کیا اس کے لیے راستہ نکالا اس میں سے. کوئی چیز کمتی نہیں ہے, کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسے ہی آپ چن لو گے نا, تو وہ راستہ آپ کے لیے اسی میں سے اللہ نے دکھا دینا ہے کہ آپ مکمل کیسے ہوگے. آپ اپنے آپ کو پیسے پہچانو گے, آپ کا دل کیسے پورا ہوئے گا, آپ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی, کیونکہ تبدیلی ہمیں چاہیے. یہ جو ایگو مائنڈ ہے نا, اس نے رد ہونا ہے, ختم ہونا ہے. یہ جو سوچیں ہیں نا, انہوں نے بھی ختم ہونا ہے. وہ تبھی ختم ہو سکتی ہیں جب آپ پہچان جاؤ کہ صرف اللہ ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کی سوچ بھی تو پھر کچھ نہیں ہے نا, ایسے یہی ہے نا, اللہ ہی ہے صرف. اللہ اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے دماغ میں بھی ہے, آپ کے دل میں بھی ہے, آپ کی ہر چیز میں. جدھر ڈھونڈیں گے خدا, جدھر ڈھونڈو گے آپ کو وہی نظر آئے گا. اور جب آپ اس کے ساتھ ایسے ہو جاؤ گے نا, اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس آنا ہے تو تیرے اور میرے میں کوئی تیسری چیز نہیں آئے گی, تو اور میں بس, بیچ میں مٹی کا ذرہ بھی نہیں آئے گا. ایسے ہیں
ایسے. تو یہ کون ہے جو کہ ایسے اس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. لوگ تو اول یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے، پیسے کے پیچھے بھاگو، مشہوری کے پیچھے بھاگو، یہ کرو، اس طریقے سے آپ زندگی چلاؤ، اس کے ساتھ آپ نے لو افیئر کرنا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا ہے، ادھر بچے کرنے ہیں. یہ سارا کچھ تو یہی ہو گیا. اصل جو چیز ہے اس کے پر دھیان ہی نہیں ہے. اب تم کہتے ہو کیسے کریں گے؟ ماڈرن جو سے لوگ ہیں، ماڈرن لوگ سب سے پہلے سوال کریں. وہ جو یار بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے پوچھیں. روزانہ رات کو جائیں اور ایک سیشن لگائیں اس کے ساتھ. دوست آ گیا، بیٹھ گیا، اسے ساری شکایتیں دن کی کر دیں. یہ میرے ساتھ اس نے ایسے کیا، تو اس نے یوں کیا، ہائے میرے دل میں یہ گھبراہٹ آ گئی، یہ مجھے فکر ہے، یہ سب کچھ بول دیں اس کے ساتھ. سوال پھر کریں اسے کہ یہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ میرا ڈر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. بات کریں جس طرح کہ آپ انٹیمیٹ دوست کے ساتھ بات کرتے ہو، اور باتیں کریں اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ قریب ہوتے جائیں. دیکھنا وہ کیسے آپ کو نکالے گا. سب سے نکال لے. ہائے ہائے، اللہ سے دوستی کریں. ہائے ہائے ہائے، وہ نکالے گا. وہ آپ کے راستے سیدھے کرے گا، آپ کے ڈر بھی دور کرے گا. سب ایک دم سوئچ آن آف نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آج آپ نے باتیں شروع کی ہیں تو کل آپ سارے مسئلے حل ہو گئے. نہیں، جتنا آپ سنسیریٹی کے ساتھ اس کو چاہو گے، اس سے باتیں کرو گے، اس سے سوال کرو گے، اس سے اگر لڑائی کرنی ہے لڑائی کرو گے، اس شکوہ کرنا ہے شکوہ کرو گے، ہر چیز کرو گے، تو آپ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اندر سے اپنے آپ کو دیکھنے لگ گئے ہو. اسی میں یہ ساری شکایتیں جو کچھ ہیں، اٹ از ایکچولی شوئنگ یو ہو یو آر. یہی ہے نا؟ آپ کو تو اپنی پہچان ہونے لگ گئی ہے. سیلف ایکچولائزیشن. ہاں، اور یہی تو اصل بات ہے. اکیلے میں کرو، نہ ڈرو کہ لوگ کہیں گے میں پاگل ہو گئی ہوں. کوئی بات نہیں. لوگوں کو نہیں ہم مانتے، ہم اور ہمارا یار، بس ہم صرف اپنے یار کو مانتے. ہمیں جو 1000 لوگ پاگل کہہ دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، ہم پاگل ہیں. پاگل کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ کیا؟ جنہیں گل پا لیتی. پنجابی کا یہ گل نو پا لیتا. گل کیڑی؟ وہ اصل جو بات ہے نا، وہی جو ابھی بات ہم کر رہے ہیں، اس کو اس نے حاصل کر لیا، وہ پاگل ہو گیا. یہ ہے پاگل ہونا. اس نے پا لی، اس نے سمجھ لی بات، اس نے بات سمجھ لی. وہ یہ دنیا کے روگ سے نکل گیا، وہ آزاد ہو گیا، پاگل ہو گیا. واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، کمال ہے، واہ. تو بس یہ ہے اصل میں سارا سبق جو ہے یہ دنیا ہمیں جو سکھانے آئی ہے وہ یہ ہے، کس طرح تم نے آزاد ہونا ہے، کس طرح پاگل ہونا ہے. اور یہ ماڈرن سے بھی ماڈرن ہے. یہ ماڈرن کیا ہے؟ یہ دقیانوسی ماڈرن ہے. یہ ماڈرن میں ایسے نہیں مانتی. ماڈرن بناوٹی ہے، یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ صفر ہے. یہ ماڈرن، یہ صفر ہے. ماڈرنٹی کو چھوڑو اور جاؤ واپس جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے. ازل سے لے کے اب تک کا سفر ہے. کہاں سے پیدا ہوئے تھے اور کہاں ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے روٹس چھوڑ دیے. تمہیں پتہ نہیں کہ اس برے صغیر میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھی اور چھوڑ کے وہ بھاگی جا رہے ہیں اس طرف ماڈرنٹی کی وجہ سے. ہمارے پاس ایسی چیز، ایسی قیمتی چیزیں ہیں جو کہ کسی کو آج کل کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. یہ جو بلڈنگ بنوائی ہے یہ ہماری ماڈرن بلڈنگ ہے؟ نہیں. جو ہمارا جو آرگینک ہے، جو ہم کھاد شاد نہیں ڈالتے، یہ ہماری ماڈرن ایگریکلچر ہے؟ نو. یہ ہمارا دیسی ایگریکلچر ہے، پرانا، جو یہیں پہ جو فصلیں ہیں، جو پھل پھول پائے جاتے ہیں. بالکل. اور یہ ہماری جو یہاں کی جو پیداوار ہے اس میں ہمارے لیے کیا طاقت ہے اور کیا خزانہ ہے، یہ لوگ بھول گئے ہیں
क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट जो से है ना, फार्मास्यूटिकल्स और यूरिया डैप और मॉन्सेंटो वगैरह, वो नहीं चाहते कि आप जाके तलाश करो आप निकले कहाँ से और असल में असल चीज़ क्या है। वो उनका बस वो कहते हैं बिजनेस चलता वो है। बिजनेस चलता रहे ना, कॉरपोरेट्स का बिजनेस चलता रहे। आपको बर्गर्स पे लगाया हुआ, पिज्ज़ास पे लगाया हुआ, फास्ट फूड पे लगाया हुआ, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, कैंसर हर दूसरे घर में है ना। ऐसे ही इस वजह से कि इन्होंने कॉरपोरेट्स ने, ये फास्ट फूड्स ने, ये जो प्लास्टिक और ये जो चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाली हैं, प्रोसेस्ड फूड है, ये आपकी सेहत ख़त्म करते हैं। तो मैम जब आपने शुरू किया और ज़मीनें थीं और आपने कहा मैं ऑर्गेनिक करूँगी, तो आपको भी तो लोगों ने कहा होगा कि कितना नुकसान कर रहे हैं, अगर इतनी बोरियां निकलनी है 5 तो हमारी 10 निकल आती हैं, 25 निकल आती हैं। तो आपने इस सबसे उनसे लड़ाई नहीं की? नहीं, यही था ना, देखो मेरा एक था जो कि यहाँ इसी ज़मीन पे वो लगाता था और वो डालता था, यूरिया डालता था। अच्छा, इसी ज़मीन पे? और ज़मीन पे, और वो लगाता था चावल या जो भी है, गंदम। वो आपने ठेके पे दी हुई थी? नहीं, वो खुद ही लगाता था। मैं नहीं इधर आती थी, वो इस ज़मीन पर प्लाटों पे लगाता था। तो मुझे एक दिन मैंने ख्याल आया, क्योंकि मैं बहुत फिरी हुई हूँ और मैंने सेहत के बारे में भी बहुत पढ़ा है, तो मैंने कहा ये तो ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है, केमिकल्स डाल रहे हैं बीच में। तो केमिकल तो आर्टिफिशियल चीज़ है, हमारी ज़मीन तो हमारी, हम इसे कहते हैं माता, हमारी माँ है ये ज़मीन जो सी है, इसको तो हम मार रहे हैं। तो मैंने उसे बुला के कहा कि मैंने अब नहीं डालना इसके अंदर, तुमने कोई खाद कोई कुछ नहीं डालना। तो उसने कहा कि फिर तो कुछ नहीं होएगा, नुकसान हो जाएगा। ये कब की बात है? दिस वॉज अबाउट 20 years ago। अच्छा। तो मैंने कहा बेशक मुझे कोई उसमें से गल नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़मीन की सेहत चाहिए, मुझे लिविंग अर्थ चाहिए। लोग तो अब आ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, और आप 20 साल पहले मैं गई थी ना, देखो ऑर्गेनिक में वो था, एक जगह गई थी, ऑप्टिमम हेल्थ इंस्टीट्यूट है। अच्छा। और वो अमेरिका में है, सैन डिएगो में। उधर मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगाए थे, रॉ फूड खिलाते थे, बिल्कुल कच्चा खाना, और उसके साथ उनकी ऑर्गेनिक खाना जाए, जो कच्चा खिला रहे हैं तो ऑर्गेनिक था। जी। और सेहत के बारे में वो लेक्चर्स होते थे, बताते थे कि जब प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेस्ड जाता है तो वो कैसे आपके बॉडी में काम करता है और आपकी बॉडी अपनी हिफाजत कैसे करती है। जो लोग मोटे होते हैं वो इसलिए मोटे होते हैं कि वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और उनके अंदर केमिकल्स जा रहे हैं। तो जिस्म अपनी हिफाजत को, देखो जिस्म हमारा परफेक्ट है। जी। जिस्म को नहीं बताने की ज़रूरत कि आप जनाब अब ये पैनाडोल खाओ तो ये कहो। वो जिस्म जो सा है वो इतना परफेक्ट है कि वो अपनी हिफाजत खुद करते हैं। अब वो बता रहे, उन्होंने किया तो मुझे समझ आ गई। मैंने कहा हाँ, ये तो केमिकल्स आर नॉट नेचुरल नहीं है, केमिकल्स आर नॉट नेचुरल। हमारा जिस्म रिकग्नाइज करता है नेचुरल चीज़ को, और जब उसके अंदर आप आर्टिफिशियल चीज़ डालते हो तो वो क्या करता है कि वो इधर से उठाता है फैट का ग्लोब्यूल, और वो छोटा मॉलिक्यूल को रैप अप करके ना उसके अंदर तो वो डिपॉजिट कर देता है इधर। कहता है ये हिले ना, ये जो केमिकल का मॉलिक्यूल है ना इधर उधर बॉडी में ना फिरे, किधर किडनी में चला जाएगा, लिवर में चला जाएगा तो बीमार हो जाऊंगा मैं, बॉडी कह रही है। तो वो फैट के अंदर उसे घुमा के रैप करके ना तो वो जगह जगह इकट्ठा, तो वो मोटा होता जा रहा है ना, मोटा हो रहा है ना, जगह जगह वो डिपॉजिट हो रहा है फैट। तो आए सिंपल सी चीज़, ये पता ही नहीं लोगों को, क्योंकि छुपाई गई है लोगों से। लोगों को इसलिए नहीं पता कि ये कॉर्पोरेट्स और फार्मास्यूटिकल्स और ये दूसरे जितने बिजनेसेस हैं, इनका काम ही चलता है लोगों को बीमार करने से। तो तभी तो चलेगी ना इनके फार्मेसी चलेगी, तभी इनका फास्ट फूड चलेगा ना, इनका मज़े एडिक्टिव करेंगे, मज़ेदार करेंगे तो बच्चा एडिक्ट हो जाता है। मैंने तो बर्गर ही खाना है, मैंने तो पिज़्ज़ा ही खाना है, क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते वो। एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चों को पता हो कि क्या चीज़ खा रहे हैं, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, असल है कि नहीं है। तो खैर उधर से मैं आई तो मैंने ये ज़मीन को फटाफट ऑर्गेनिक किया। मैंने कहा नहीं जनाना। अच्छा 2-3 साल बाद इसमें पैदावार शुरू हुई।
ज़मीन बड़ी अच्छी मैंने डाली है बीच में, वो रूढ़ी जिस तक खाद वो होती है ना अपनी नेचुरल जो कंपोस्ट वगैरह वो पत्ते वगैरह, और वो उसमें लगाई हैं हमारी, बड़ी माशाल्लाह होती हैं, सब कुछ होता है। पहले आपको टाइम लगा 4-5 साल कुछ बस हाँ 3-4 हद हो गया 3 साल उसके अंदर वो करके सही पानी मैंने ट्यूबवेल जो लगाया वो देखा कि वो तो कलर वाला पानी नहीं है, तो वो सही पानी निकले और सही पानी उसे मिले और वगैरह, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके इतने साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारा ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसकी औसत जो यील्ड है ना वो ज़्यादा नहीं होती, जिस तक कनक में लगाती थी तो उसकी यील्ड बहुत थोड़ी थी, हाइब्रिड बीज नहीं था हमारा, देसी बीज था जो एक्चुअल बीज है, तो उसका हाथ 15 मन हो गया, ये तो 50-50 मन लेते हैं एक किले में से, तो वो सारे कहें ओ तो बहुत थोड़ा, तो ये तो भाई अपने लिए तो सेल्फ सस्टेनिंग है ना, हमारे लिए काफ़ी है। यही वजह है कि आप इतनी एक्टिव हैं और माशाल्लाह सारे काम भी कर रही हैं सारी। कितनी उम्र है अभी आपकी? हाय वैसे पतरी गई हूँ 72 हो गए। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन अभी भी आप ज़मीनों पे खुद जाती हैं और घर को भी? नहीं बेटा मेरी बात सुनो, मेरे पास इतना टाइम किधर है, मैं तो सिर्फ क्या कहती हूँ वो मुझे वो खींच के ना वीडियो में भेज देते हैं कि ये हो रहा है, तो वो कर लेते हैं हम इस तरह, तो लॉन्ग डिस्टेंस से वो चलता है वो कि ये हो रहा है, तो वो बड़ा बिकॉज काम बड़े हैं कि वो चीज़ें भी उग रही हैं, तो गाय भी हैं, तो भैंसें भी हैं, तो वो जो सी बकरियां हैं वो बकरियां भी हैं, बकरी बीमार हो गई है, बकरी को क्या कर दें, यार इस बहुत चीज़ें, बहुत टू मच कि फार्म आपका पूरा इतना बड़ा फार्म हो, उसको चलाना, उसको करना, फिर वो जो लोग काम कर रहे हैं उनका एडमिन करना उनको, जी वो बड़ा काम है, असल काम वही है कि बड़ा काम है, बहुत काम है कि कैसे काम निकलवाना है, काम कैसे करवाना है। मैं इनसे कहती हूँ आप हसुख के बशिंदे हो, आप फैमिली हो, जी आप फैमिली के हिस्से हो, आप ये सोचो ये आपका अपना घर है, अपना फार्म है और अपना करके इसे हमने करना है। तो ये यहीं पे रहते भी हैं जो यहाँ के जो हैं उधर रहते हैं, जो हमारे भैंसों वाला है ना वो रहता उधर ही है, उसी जगह दी भी है, और खाना पीना भी यहीं से, जो इधर आप बता रही हैं फसलें वगैरह और नहीं वो तो वो ऐसे है ना कि वो उनका करते हैं, उनको दिया हुआ जगह दी हुई है कि अपना लगाओ खुद, अच्छा लगाओ, और इनसे कहा हुआ जो वहाँ रहते हैं कि भाई अपनी सब्जियाँ खुद लगाओ और खुद मेहनत करो और खुद उसको खाओ, अपने काम सारे अपने खुद समेटो, खुद समेटो ना, खुद ही करना है ना भाई, कोई और तो नहीं रखना कि उनके लिए बना रहे होंगे, उनके लिए अलग, हाँ ना, तो वो फिर ये करना है कि सारे हेल्प योर सेल्फ वाली बात है कि अपनी मदद आप करो, और ज़मीन के साथ जो काम मैंने देखा है जो करते हैं बहुत सेहतमंद होते हैं, जो ज़मीन के साथ काम करते हैं, जो हाथ डालते हैं मिट्टी में और जो करते हैं ये, उनकी सेहत बड़ी अच्छी होती है, कितने खुश भी रहते हैं, ज़मीन सारा ये नेगेटिविटी चूस लेती है आपके पैरों के ज़रिए, आपकी सारी इन्फ्लेमेशन वो चूस लेती है ज़मीन जो सी है। नंगे पैर चला करो, और ये जो रबर सोल्स है ना आजकल हर जगह रबर सोल्स मिले हैं, इनको छोड़ दो अल्लाह का वास्ता। हमारे पुराने जो थे ना लोग वो या नंगे पैर चलते थे, या खुस्से होते थे, लेदर के खुस्से, लेदर जो है वो आपके अपनी चमड़ी की तरह है, उसके अंदर पोर्स होते हैं थोड़े थोड़े, लेदर नेचुरल है ना, नेचुरल है, वो आपकी ज़मीन के साथ आपकी ग्राउंडिंग करता है। तुम्हें पता ग्राउंडिंग क्या है? जी ग्राउंडिंग बड़ी ज़रूरी है। आप अगर ग्राउंडेड नहीं ना होते तो आपकी जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, ये तो वेस्ट को अब बड़ा पता चल गया है, वो तो ग्राउंडिंग स्ट्रैप्स भी बना दिए उन्होंने, वो जो जॉगर्स पहनते ना ये वगैरह, वो उनके लिए उन्होंने ग्राउंडिंग स्ट्रैप्स बना दिए ताकि वो जॉगर्स में भी उनकी ग्राउंडिंग हो रही हो ज़मीन के साथ। मेरे सर जिनसे मैंने ड्राइंग सीखी थी, सर सईद अख्तर साहब के बेटे हैं उस्मान से, हाँ, तो वो कहा करते थे कि जूता बड़ी एक गंदी इजाद है कि आपको अपनी धरती माँ से कितना दूर कर कहते एक तो सिर्फ जूता है, ख़वातीन हील्स पहनने लगी हैं कि ज़मीन से इतना फासला हो गया, तो वो इसी तरह फिर हम ज़हनी बीमारियों का भी शिकार होते हैं, क्या ना, इन्हीं चीज़ों में लगते जाते।
اچھا میم یہ آرگینک فارمنگ کی تو ہم نے ہسٹری اور ساری کہانی سنی. میں چاہوں گا کہ اینڈ کرنے سے پہلے آپ ہر سکھ کا بتائیں کہ وہ کس طرح سے آغاز ہوا اور اس کا کیا مشن ہے یا کس ایک مقصد کے تحت وہ اسکول چل رہا ہے. پھر ہم انشاءاللہ اس کے اندر سے جو لیسنز ہیں وہ کریکٹ کر کے اس کو اینڈ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کو. دیکھو نا بات یہ ہے کہ جب یہ ہاسک بنا, یہ گھر بنے, 5 گھر بنے ہمارے, اور ہم ادھر شفٹ کیے, ٹھیک ہے, اور شفٹ کیے تو جو میرے ڈومیسٹک ورکرز تھے نا, ہیلپرز جو سے ہیں, ان کے وہ بھی ادھر شفٹ کیے, ظاہر ہے. تو ان کے جو بچے تھے نا, 4-5 بچے تھے, وہ بھاگتے رہتے تھے سارا دن. تو میں نے کہا ہائے لٹریٹ تو ہونا چاہیے نا, ذرا سا تو تھوڑا سا پڑھ لکھیں. تو وہ میں نے ان کو اکٹھا کیا, تو میں نے کسی کو بلایا کہ بھئی آؤ تھوڑا سا ان کو شروع کرو کوئی تھوڑا سا. وہ جناب آئی وازنٹ سیٹسفائیڈ بیکاز وہ کوئی ٹائمنگ اور ایسے کر کے زیادہ ٹائم نہیں تھا, بس 1-آدھا گھنٹہ کیا تو پھر کبھی آ گیا کبھی گئے. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ میں کدھر گئی, یہ دیکھو اللہ کی طرف سے تھا کدھر میں گئی بھی تو افسوس کرنے. تو وہاں میری بات ہو رہی تھی, تو ایک مجھے خاتون ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا میں کتنے 25 سال میں ابن سینا میں پڑھاتی رہی ہوں. اور میں نے کہا اچھا. کہتی ہے کہ اب میرے عمر ہو گئی ہے, تو انہوں نے مجھے ریٹائر کر دیا ہے, اور میں ریٹائر نہیں ہونا چاہتی تھی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا اب ایسے کریں, آپ ادھر آئیں میرے پاس آ جائیں, ہر سکھ آ جائیں. وہ آ گئی. ان کو میں نے یہ کمرہ دیا, یہ لائبریری ہے. اچھا یہ کمرہ دیا, اور اس کے اندر انہوں نے میز لگا لیا, وہ 5 بچے بٹھا لیے, جو آپ کے ورکرز کے ہاں ہاں بچے بٹھا لیے. اور بڑی پیاری وہ خاتون تھی, اور بڑے طریقے سے ان کو سکھانا آتا تھا بچوں کو. تو انہوں نے ایک اور کو, اپنی فرینڈ کو بھی بلا لیا, اور 5 سے وہ 3 مہینوں میں 35 بچے ہو گئے. اچھا اچھا, یعنی کہ ارد گرد کے سارے جو سے تھے نا, انہوں نے دیکھا یہاں کلاس شروع ہوئی ہے اسکول, تو انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا, اور وہ 35 ہو گئے, اور 6 مہینوں میں 65 ہو گئے. اچھا, بغیر کسی برانڈنگ کے, بغیر کہ جو او جناب وہ ایک کمرے سے ہم 2 کمروں میں ہو گئے. یہ کمرے ہم نے استعمال کرنے شروع کر دیے, 2-3 کمرے ہو گئے یہ وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہوا, ایسے شروعات ہوئی اس کی کہ وہ جو سی خاتون تھیں, انہوں نے شروع یعنی کہ ہیلپ کیا کہ اس کو سیٹ اپ کرنا ہے. اور پھر کووڈ کا زمانہ آیا, اس کے پتہ کرتے کرتے 65 سے 100 ہو گئے, اور اتنا وہ ہو گیا کہ سارے کمرے میں نے دے دیے, وہاں سے لے کے یہاں یہ جتنا یہ آرٹ انسٹیٹیوٹ ہے, سارا جو ہے نا کلاس رومز بن گیا. اس کے اندر میں نے ان کو پھر یہ شروع بھی کر دیا, ڈانس اور گانا میں کروایا کرتی تھی. وہ ایسے وغیرہ جو سے ہیں فرق ٹیچرز وغیرہ جو بھی ہمیں ملا, والنٹیئر یا کچھ ایسے, تو وہ ہوتا رہا. میری بچیوں نے بھی اپنے بچوں کو, یہ روح اللہ سچل کو جو جا رہے تھے لکاس میں جا رہے تھے, ان کو بھی نکال کے تو ادھر ہی ڈال دیا. کیونکہ مجھے یہ ہوتا تھا بہت بڑا, وہ صحبت والی بات کہ بچے ہمارے جدھر جاتے ہیں, چھوٹے بچے, معصوم بچے, وہ جس ٹیچر کے ہاتھ لگیں گے وہی کچھ سیکھیں گے نا. ایسے ہی اثر تو ان کو ٹیچر کا ہی ہوگا. تو میں نے کہا ہمارے سامنے ہونے چاہیے بچے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے اور صحبت کیا ہے. ہم ٹیچر کو بھی جانتے ہوں گے, تو وہ جس طرح ہمیں صحبت کا پتہ چلے کہ کون سی صحبت والا بچے کو صحبت کیا مل رہی ہے. اس طرح ہوا. اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا ہوا کہ جواد جو سا جا رہا تھا لمز, تو ادھر سے وہ ہو گیا کووڈ اور آن لائن وغیرہ, وہ چھوڑا اسے. تو ادھر بڑی چینج ہوتے رہے, پرنسپل ایک لگ گئے ہمارے, اور پھر ایسے کافی چینج اوور, کافی لوگ آئے گئے ٹیچرز وغیرہ کرتے کراتے. تو اس کے بعد یہاں سے اسکول ہم نے وہاں پرپز بلڈنگ وہاں بنائی ہے, اس قلعے کے اندر پرپز بلڈ اسکول. یہ تو پرپز بلڈ نہیں تھا نا, تو کمرے تھے. تو ادھر پھر باقاعدہ اسکول جیسے اسکول ہوتا ہے وہ کلاس رومز وغیرہ. اب اس کے ساتھ مجھے پھر بھی اتنی متفق میں نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کہ جو بہت گنجائش ہے کہ چھوٹے بڑے بچے جو سے ہیں وہ ایک فیملی کی طرح رہیں,
اور ضروری نہیں کہ چھوٹا بچہ چھوٹی کلاس میں ہی جائے, وہ دل چاہے تو اٹھ کے بڑی کلاس میں بھی چلا جائے, جو اس نے سیکھنا ہے وہ آئے. ہاں, وہ اس نے جو وہ دیکھ رہا ہے, ایکسپوجر ہے نا, ایکسپوجر اسے ملے کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, اس ایکسپوجر سے وہ بڑا ہو. پھر چھوٹے بچے جو سے ہیں, دیکھو فرق ماحول سے آتے ہیں نا لوگ, بچے جدھر سے وہ آ رہے ہیں اصل میں تو واپس ادھر ہی جانا ہے انہوں نے. یہ تو بورڈنگ نہیں ہے تھوڑے ٹائم کے لیے, یہ تو تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں, 4 گھنٹوں کے لیے, 5 کے آتے ہیں. تھوڑا انہوں نے کیا تو باقی تو ادھر ہی سارا دن تو ادھر ہی گزارنا ہے. تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ, یہ آسان نہیں ہے کہ بچے کو تربیت کیسے دینی ہے. اس کے لیے بہت پیشنیٹ ٹیچرز چاہیے, اور پیشنیٹ کا مطلب ہے کہ جن میں خود تربیت ہوئے, جن میں خود اس چیز کی سمجھ ہوئے. وہ جو بات ہماری ہو رہی ہے نا صحبت کی, اور وہ جو ایک ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کی اصل ایجوکیشن یہ ہے. علم ایسے کہتے ہیں, جو اصل علم ہے وہ میرا دل چاہتا ہے وہ ہوئے. اپنے بارے میں اور اس طرح سے وہ جانے چاہیے. اپنے بارے میں سوال کریں, چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں, کریں, پوچھیں, ان کو کوئی مس گائیڈ کرنے والا نہ ہوئے, کوئی ادھر ادھر نہ جائے جو کہ ہائے تینوں چھتر مارے گا, تینوں اگ وچ سٹے گا, اس طرح کی نہیں. ڈرانے والا نہ ہو, کوئی نہ اسسٹ کرنے کے لیے. جو اسسٹ جو ہے, جو خود اللہ کا بندہ ہوئے گا صحیح, وہی بچے کو صحیح بتا سکے گا نا. جس نے رٹی ہوئی چیزیں دماغ میں ڈالی ہیں وہ کیسے بچے کو بتائے گا؟ نہیں سکھا سکتا. جس نے خود ہی اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ کیا بچے کو پہچان بتائے گا؟ ایسے ہی. تو ہمیں لوگ چاہیے جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, جو اس چیز کو پہچانیں کہ دنیا کیا ہے اور ہم کیوں آئے ہیں ادھر. میم, جو ہمارے ویور سن رہے ہیں, اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے, ہاں اور مختلف اداروں سے ظاہر ہے ادھر لوگ آتے ہیں پڑھانے, تو ان کا کوئی پروسیجر ہے, آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گی؟ نہیں تو کریں نا, اگر وہ دل ان کا چاہتا ہے کہ وہ آئیں اور دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ وی آر ناٹ, ہم کاغذ کی پتلیاں نہیں ہیں. ہمیں جو باڈی دے دی ہے, یہ باڈی ہے, یہ باڈی نے تو ختم ہو جانا ہے, یہ زمین سے ہی نکلی ہے باڈی, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو طاقت بیٹھی ہوئی ہے اس کی پہچان کرنی ہے. اصل علم یہ ہے, اور اگر کسی کو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ کرے, فون کرے. علم سکھانے کی نیت سے آئے, نہ کہ یہ کہ میں نے, سب سے پہلے تو وہ پہچانے کہ کیا مجھے علم آتا ہے, کیا میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, میں اپنے راستے سے گزرا ہوں, میں کس حد تک گیا ہوں, کہاں تک پہنچا ہوں. اور ایروگینس نہیں, غرور نہیں. اصل جب علم آ جاتا ہے نا تو پھر عاجزی آ جاتی ہے. ایسی ہے, بالکل ایسی. تو پھر عاجز ہو تو عاجز بندہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. ایسے ہی. اور عاجز بندہ کہتا ہے میں ٹیچر نہیں ہوں, طالب علم. ہاں, میں ابھی تو سیکھ رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. یہ اصل چیز تو یہ ہے. میم, اس سب کو اینڈ کرتے ہوئے, آپ نے پوری دنیا گھومی, پاکستان گھوما, آپ بہت ساری ہماری جو لوگ کہانیاں ہوتی ہیں, جو ہمارے ورثے بزرگان کا کلام ہوتا ہے, وہ آپ پڑھتی بھی ہیں, پڑھاتی بھی ہیں, اور آپ نے بہت جگہوں سے سیکھا. میں کہوں گا کہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر اینڈ کرتے ہوئے آپ اس کو, جو آپ چاہیں کہ یہ والا کلام آپ تھوڑا سا گا دیں, اس کے چاہے کچھ 1 آدھ یا 2 اشعار ہوں, اور اس پہ پھر ہم اس کو اینڈ کر دیں. اچھا, میں تمہیں بتاتی ہوں جو مجھے بڑا فیوریٹ ہے, میرا ایک دم ذہن میں آیا, وہ ہے شاہ حسین کا کلام. جانتے ہو شاہ حسین؟ جی جی جی, جن کا وہ میلہ چراغا بھی. ہاں ہاں ہاں, اور وہ جلایا تھے, ویور تھے. اچھا اچھا. ویور تھے, غریب تھے, ویور تھے, مگر کیا چیز. اور ان کا کلام میں سناتی ہوں, اور وہ ربا میرے حال دا محرم تو, ربا میرے حال دا محرم تو, اندر تو ہے
باہر تو اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم وچ تو ربا روم روم وچ تو ربا میرے حال دا محرم تو ہے تانا تو ہے بانا بانا تو ہے تانا تو ہے بانا سب کچھ میرا تو ربا سب کچھ میرا تو ربا میرے حال دا محرم تو کہے حسین فقیر نمانا نیمانا کہے حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو ربا میں نہیں سب تو ربا میرے حال دا محرم تو ایکچولی میرا مجھے فلو سے ختم ہوا نا جی تو جی یہاں مجھے ابھی تک ریشہ جمع نہیں آواز مجھے لگتا ہے آپ نے بہت اچھا گایا ہے ہمارے اچھا این سی کے اندر بھی نہیں مجھے پتہ چل رہا ہے نا کہ آواز جو سی ہے وہ پھنس ادھر چھاتی جو سی ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہی وہ ابھی تک وہ یہ دیکھو ناک وہ ابھی ریشہ ہے اندر ہے ریشہ. بہت شکریہ آپ نے سب کے باوجود ہمیں ٹائم بھی دیا اور بات بھی کی, اور یقین ہے کہ ہمارے ویورز کو جس طرح مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے, اور یہ سب لوگوں کو بھی ملے گا. موعد میری بات سنو, جو ریڈی ہے نا, جی جی, جو تیار ہے اس کو میسج مل جائے گا, جو ریڈی تلاش میں جو تلاش میں ہے اسے میسج مل جائے گا. یہ ہم کہتے ہیں when the time is right, تو دین وہاں آ جاتی ہے, حق آ جاتا ہے, خود بخود اس کو خود بخود ہو جاتا ہے. یہ ہمارا کرنا نہیں ہے, اسی ہر کسی کے اندر حق موجود ہے. جس وقت وہ حق نکلا ہے نا, ٹائم ہو گیا. بہت شکریہ میم آپ کے ٹائم کا اور اس سب باتوں کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اوکے جان.